کیا سرپرائز ہے بھائی؟ روائکا متجسس سے بولی تھی۔ جی بھائی آپ بتائیں، میں کاظمہ بھی بے قراری سے بولی تھی۔ ان کی بے صبری پن کو دیکھتے اس کی مسکراہٹ دہائی تھی۔ سرپرائز بتائے، تھوڑی جاتے ہیں، آپ کو صبر سے کام لینا ہے، کل شام تک آپ کا سرپرائز آپ کو مل جائے گا۔ وہ جو اس سے کچھ اچھا سننے کی امید بھی تھی، اس کی ادھوری بات چھوڑنے پر دل محسوس کر رہ گئی۔ اچھا اب مجھے کام سے جانا ہے، شام میں ملاقات ہوتی ہے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ویسے روائکا کا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ کاظمہ روائکا سے پوچھا، جس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ کاظمہ خود سے ہی سوچنے لگی تھی، یہ کوئی صراحت نہ آنے پر روائکا کے ساتھ ہی کچن میں چلی گئی تھی۔ زوہا جو کب سے احتشام بلوچ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اس کو نہ آتے دیکھ مایوس ہو گئی تھی، اور ایک طرف سے خوشی بھی تھی، کیونکہ سائم بلوچ نے اسے خود لینے آنا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کا سامنا ہو۔ کالج کے بند ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا، پر سائم بلوچ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ کتنی ہی بار باہر کھڑے گارڈ سے پوچھ چکی تھی، پر ہر بار جواب ندر سارا کالج خالی ہو چکا تھا۔ زوہا کو اب خوف آنے لگا تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ احتشام بلوچ ہی آ جائیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے پیغام ملا کہ اسے لینے آ گئے ہیں۔ زوہا نے پوچھنے کی بھی زحمت نہ کی اور اپنا بیگ اٹھائے جلدی سے باہر گئی تھی، پر سامنے احتشام بلوچ کو دیکھتے اسے خوشی اور دکھ دونوں ہوا تھا۔ سست روی میں چلتے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ احتشام بلوچ نے غور سے اس کو دیکھا تھا، پر بولا کچھ نہیں تھا۔ اس کو نہ بولتے دیکھا زوہا نے نگاہ پر اوپر کی تھی۔ زوہا کی آنکھوں میں نمی دیکھتے احتشام نے غصے سے جبڑے بھیجتے تھے۔ کیا وہ مغرور سائم بلوچ اپنی بہن کو بھی اتنا ہی انتظار کراتا ہے؟ اس کے سوال میں چھپا طنز زوہا کے دل پر لگا تھا۔ وہ جب اپنے باپ اور ماں کو انتظار کرا سکتا تھا، زوہا تو پھر اس کی بہن تھی، جس کی بات اس سے نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی۔ وہ صبح اس بات پر بھی بے یقینی تھی کہ وہ اسے کالج چھوڑ کر آئے گا۔ آج سے پہلے تو یہ نوازش کبھی نہیں کی تھی، پھر آج ہی کیوں پوچھنا چاہتی تھی، پر پوچھ نہیں پائی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بہن بھائی ہونے کے باوجود بھی اسے بات کرتے زوہا کتراتی تھی۔ وجہ سائم لیا دیا انداز تھا۔ انجانے میں سے ہی احتشام کی بات پر زوہا کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ روئے۔ کہاں کھو گئی؟ پوچھا کچھ تم سے؟ وہ جو اس کے جواب کے انتظار میں تھا، اس کو سوچوں میں گم دیکھتے تیز آواز میں بولا تھا۔ زوہا نے ہوش میں آتے ہی نہیں میں سر ہلایا تھا۔ احتشام نے ہنکار بھرا تھا۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ زوہا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ سامنے کھڑا دلکش شخصیت کا مالک اس سے محبت کرتا تھا، جو نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت تھا بلکہ اس کا کردار بھی اس سے دلکش تھا۔ اس کا اخلاق، اس کی نرم مزاجی، دوسروں کی فکر کو اپنی فکر سمجھنے والا شخص اس کا ہو سکتا تھا، یہ احساس ہی اتنا خوبصورت تھا۔ زوہا کو بے ساخت خود پر رشک آیا تھا۔ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ کی نظر میں یہ نکاح ہی واحد طریقہ ہے جو میری محبت کا یقین دلا سکتا ہے، تو مجھے آپ سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس سے ٹھر ٹھر کر کہا تھا۔ احتشام نے ولعانہ نظروں سے اسے تکا تھا، پر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں 2 دن بعد نکاح کریں گے۔ لہجہ مسکاتا ہوا تھا۔ زوہا نے نظریں جھکائی تھیں۔ اس کی اٹھی گرتی پلکوں کا رقص دیکھتے احتشام کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ڈور گئی تھی۔ اپنی جیب سے موبائل نکالتے حویلی کے ڈرائیور کو فون کیا تھا۔
ٹھیک 5 منٹ میں زوہا اپنی حویلی کی طرف رخ کر گئی تھی۔ احتشام کی نظروں سے دور تک اس کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا، پھر سر جھٹکاتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے شہر کی طرف رخ کر گیا تھا۔ صبح زوہا کو کالج چھوڑتے سائم نے زمینوں کے حساب کتاب منشی سے لیے تھے، پھر ان کے ساتھ زمینوں پر گیا تھا۔ اس سب میں سے اس کے ذہن سے یہ بالکل نکل گیا تھا کہ اسے زوہا کو لینے جانا ہے۔ وہاں سے فارغ ہوتے اپنے باغ میں آ گیا تھا۔ صبح اسفنت بلوچ سے ہوئی تکرار کے بعد اس نے کافی کوشش کی تھی کہ پتہ کر سکے وہ اتنی زبردستی کیوں کر رہے ہیں اس شادی کے لیے، پر کوئی سراہات نہیں آیا تھا۔ دن بھر کے کاموں نے اسے بہت تھکا دیا تھا اور سکون اسے صرف اس باغ میں ہی ملتا تھا۔ کین کی کرسی پر بیٹھے اس کی نگاہیں سامنے ٹیبل پر بڑی بندوق پر تھیں۔ غیر ارادی طور پر کل کی باتیں یاد کر رہا تھا، پھر کسی کا خیال کہ تخت باغ کے اندر داخل ہوا تھا اور چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں۔ شام کے وقت سبز درختوں سے ٹکراتی ٹھنڈی ہوا اسے کچھ سکون پہنچا رہی تھی، پر یہ سکون صرف ظاہری تھی۔ آج یہاں آ کر بھی اس کا دل پرسکون نہیں ہو پا رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ رکا تھا۔ اس کی جگہ پر کچی زمین تھی، پھر کچھ سوچتے اس جگہ پر گیا تھا اور غور سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنے پیر سے چپل اتارتے خود نے بھی اس زمین پر پاؤں رکھے تھے اور اگلے ہی لمحے چپل پہنی تھی۔ شام کے وقت بھی وہ زمین اتنی تپ رہی تھی۔ کل کا سوچتے ہی اس نے میٹھیاں کسی تھی شدت سے دانت پر دانت جمائے وہ زمین کو گھور رہا تھا۔ بار بار کاظمہ کا چہرہ تصور میں آ رہا تھا۔ وہ تو ایک لمحے نہیں پاؤں رکھ پایا تھا، کاظمہ تو تپتی دھوپ میں پورے 15 منٹ کھڑی ہوئی تھی، چادر کے حالے میں چھپا اس کا چہرہ جس کی وہ بس سبز آنکھیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی تکلیف کو سوچنے سائم کو اپنی دی گئی سزا بری لگنے لگی تھی۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ کیوں اس قدر اسے سوچ رہا ہے۔ شاید گلگت کی وجہ سے یا پھر اس کا تعلق بلوچ حویلی سے تھا۔ لاتعداد سوچوں میں گھرے اچانک اسے زوہا کا خیال آیا تھا۔ زوہا بچے، کیا بات ہے، جب سے کالج سے آئی ہو کمرے میں ہی بند ہو اور لائٹ کیوں بند کی ہوئی ہے؟ نصرت بلوچ اس کے کمرے میں آئے تھے، متفرق سی گویا ہوئی تھی۔ کیا ہوا زوہا، کیوں رو رہی ہو؟ اس کی مدھم سسکیاں سنتے سرعت سے اس کے پاس پہنچے، بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ آپ میں سے کسی کو میری فکر ہے یا نہیں؟ اگر آج سائم بھائی مجھے چھوڑ ہی آئے تھے تو اتنا یاد رکھنا تھا کہ میں ہمیشہ وہاں نہیں رہوں گی، واپس بھی آنا ہے مجھے۔ اول تو میں نے کہا نہیں تھا کہ میں یہ کرم نوازی کی جائے، لیکن کر دی تھی تو پوری طرح کرتے۔ زوہا، یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو آپ؟ اس کا تیز لہجہ محسوس کرتے اس کو ڈپٹا تھا۔ ماں، میں کسی انداز میں بات کر رہی ہوں؟ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور جو پورے 1.5 گھنٹہ دیر سے میں کالج سے واپس آئی ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ اس گھر میں کسی بے کار شے کی مانند نصرت بلوچ کی اس باتیں سنتی سر جھکا گئی تھی۔ وہ سچ میں تو کہہ رہی تھی تو سارا دن اسفنت بلوچ کی موجودگی کی وجہ سے وہ یہ بھی نہ دیکھ پائی تھی کہ زوہا آئی ہے یا نہیں۔ ابھی بھی اس کے نہ کھانے کی خبر ملازمہ سے ملی تو وہ پوچھنے آئی تھی، پر اس کی حالت اور لفظوں میں جھلکتی بے بسی محسوس کرتے ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ جو گھنٹوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی، اور نصرت بلوچ جو اس کو دیکھ رہی تھی۔ سائم کی آواز سن کر دونوں سیدھی ہوئی تھیں۔ زوہا کو تو یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس کی گہرائی افشانی سن ہی نہیں لی ہو، بہادر بنتے کہہ تو دیا تھا، اب دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے بروقت جواب دیا تھا۔
کچھ کہہ رہی تھی۔ آپ دونوں بازو سینے پر لپٹے سنجیدگی سے استفسارہ کیا تھا۔ نون نہیں بھائی، سوکھے لبوں کو تر کرتے کہا تھا، جس پر سائم نے دادا میں آئی برو اچکائی تھی، پھر سر جھکا کر نرمی سے کہا تھا، زحا میں زمینوں کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، اس لیے لینے نہ آ سکا۔ اور تم سے کس نے کہا کہ تم بیکار شے ہو؟ کسی نے نہیں، انگلی مروڑتے بتایا تھا، پھر خود سے آغاز کر لیا۔ ایک اور سوال سختی سے پوچھا تھا، جس پر اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ زحا بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا اور جنت بن کر اسے واپس جانا ہوتا ہے۔ تم اس حویلی میں رحمت بن کر آئی ہو تو کیوں نہیں ہم بیکار شے سمجھیں گے؟ میں نے اور عہد نے ہمیشہ تمہیں محبت ہی دی ہے۔ چلو میری نہ سہی، پر عہد کی تو تم لاڈلی ہو، پھر اسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ میرے غصے کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرتی ہو، اور نہ میں نے کبھی اس ڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ سردار سائم بلوچ کسی کے لیے بھی خود کو نہیں بدلے گا۔ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں تم سے غافل ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور امید کرتا ہوں کہ تم آئندہ یہ فضول سوچ نہ پالو، کیونکہ سائم بلوچ ہر بار نرمی سے ڈیل نہیں کرتا۔ اپنے لفظوں سے اسے تنبیہ کرتے کمرے سے نکل گیا تھا، پھر لوٹتے واپس آیا تھا، اور اس کی بار اس کا انداز سردور سپاٹ تھا۔ زحا واپس کس کے ساتھ آئی ہو؟ میرا نہیں خیال کہ ماں نے حویلی سے کسی کو بھیجا ہوگا۔ اس کے سوال پر زحا کا رنگ اڑا تھا، جو سائم کی زیر نگاہوں سے چھپا نہیں تھا۔ وہ واہ بھائی زحا، صحیح سے بتاؤ، کہا نہیں جاؤں گا تمہیں جو اتنا اٹک رہی ہو؟ اس کے اٹک کر بتانے پر جھنجھلاتے بولا تھا، وہ بھائی میری جو جونیئر ہے کاظمہ، آپ نہیں آئے تھے تو اس نے اپنے بھائی سے فون لے کر مجھے دیا تھا، میں نے چچا کا نمبر اپنی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، ان کے فون سے کال کرتے بلایا تھا۔ زحا نے جلدی سے ایک ہی سانس میں بتایا تھا، جہاں کاظمہ کے بھائی کے نام پر نصرت بلوچ کے ماتھے پر شکن ابری تھی، وہیں کاظمہ کے نام پر سائم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن احتشام کا ذکر سنتے ہی غصے سے بولا تھا، اگر تمہیں سارا دن بھی کالج میں گزارنا پڑے نہ تو ہرگز لینا، لیکن کسی بھی اجنبی انسان سے مدد نہ مانگنا۔ انگلی اٹھاتے وارن کیا تھا اور لمبے لمبے ڈاگ لیتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ نصرت بلوچ بھی چلی گئی تھی۔ زحا بیڈ پر بیٹھی تھی، دھڑکنیں اس حد تک تیز تھیں کہ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پہلی بار سائم بلوچ سے جھوٹ بولا تھا۔ اچانک کھڑے ہوتے ان کے لفظ سوچ رہی تھی، میں تمہارے وجود سے ہرگز غافل نہیں ہوں۔ سائم الفاظ بار بار کانوں میں گونج رہے تھے، کیا انہیں احتشام سائیں کے بارے میں بھی پتہ ہے؟ یہ سوال اسے بری طرح ستا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب نصرت بیگم نے اسے پکارا تھا، زحا بچے کھانا کھا لو۔ ان کے کہنے پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی تھی اور جبراً مسکراتے ان کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی تھی۔ سب کو آرام کا کہتے یوسف بلوچ اسفند بلوچ کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کمرے میں مل جگہ سا اندھیرا تھا، لیکن کمرے کی فضا میں پھیلی سگریٹ کی سمیل سے نے انہیں حیران کیا تھا۔ وہ ایک قدم بھی اپنی جگہ سے مڑ نہیں پائے تھے۔ کیا آپ کے کمرے میں جگہ نہیں تھی کھڑے ہونے کی؟ اسفند بلوچ نے لائٹ جلاتے ان پر طنز کیا تھا اور ایک سگریٹ سلگائی تھی۔ یوسف بلوچ نے ان کے طنز کو یکسر نظر انداز کیا اور سرعت سے ان کے پاس پہنچ کر ان کے ہاتھ سے سگریٹ چھینتے زمین پر پھینک کر اسے اپنے جوتے سے مسلا تھا، سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہی سب کچھ سیکھا ہے ہمیں؟ یوسف بلوچ کی آواز میں ابھی بھی واضح حیرانگی
تھی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری چیز کو میری مرضی کے بغیر مجھ سے چھیننے کی؟ آپ کو حق کس نے دیا ہے اور مجھے کچھ سکھایا ہے اور مجھے اچھے سے یاد ہے؟ زیادہ میرے باپ بننے کی کوشش نہ کریں۔ عصمت بلوچ اپنی جگہ سے اٹھتے غصے سے دہاڑتے تھے۔ ان کا بدلا انداز جس کو وہ ناراضگی سمجھ رہے تھے، اب ان پر واضح ہوا تھا کہ یہ وہ عصمت بلوچ نہیں ہے جن کے ساتھ انہوں نے 18 سال گزارے تھے۔ یہ تو کوئی اور تھے جن کے لہجے میں یوسف بلوچ کے لیے نفرت اور انداز میں بغاوت بول رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک کچھ بول نہیں پائے تھے، جب کچھ دیر بعد ان کی ہلکی سی آواز گونجی تھی۔ آپ ایسے تو نہیں تھے؟ جیسے سن کر عصمت بلوچ کا ہلکا قہقہ گونجا تھا۔ میں واقعی ایسا نہیں تھا، لیکن تم نے بنا دیا۔ آپ سے تم تک کا سفر کرتے انہوں نے ایک بار پھر انہیں حیران کیا تھا۔ اب جاؤ تاکہ میں سکون کا سانس لے سکوں۔ بیزاری سے بولتے بیڈ پر بیٹھے تھے اور پھر سے اسی مشغلہ میں مصروف ہو گئے تھے۔ یوسف بلوچ افسوس سے انہیں دیکھا تھا، پھر خود میں بھی چلے گئے تھے۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ میری چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریے تاکہ آنے والی